آج کے سبق کے اندر ضمیر سے متعلق یہ پوری کی پوری تفصیل جو آپ کے سامنے بھی نظر آ رہی ہے یہ ہم سمجھیں گے. تو اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ صرف اور صرف ضمیر کو پڑھیں گے کہ بھائی ضمیر ہے کیا آخر, صحیح, کس صورت کے اندر آتی ہے, کس طرح آتی ہے, کیا کیا کہ بنتی ہے, کہاں پہ فاعل بنے گا, کہاں مفعول بنے گا, کہاں ضمیر بارز ہوگی, کہاں متصل ہوگی, وغیرہ 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 ساری باتیں انشاءاللہ العزیز ہم اس سبق کے اندر کریں گے. صحیح. تو ہماری پہلی ویڈیو ہے یہ والی, اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ضمیر کا آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ رکھوں گا میں. صحیح ہے, یعنی کہ جس کو ہم کہیں گے پہلے سبق کے اندر میں خالی خلاصہ رکھوں گا ضمیر کے بارے میں. صحیح. تو ضمیر ہمارے سامنے دو قسم کی ہوتی ہے. نمبر ایک متصل, نمبر دو منفصل. متصل کسے کہتے ہیں؟ جو کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. صحیح. منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو کلمے سے الگ ہو. یہ دونوں کی تعریف ہو گئی. مثال کے طور پہ جیسے کہ میں کہوں ضربت میں تو ضمیر, اب یہ تو ضمیر ضربہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. اسی طرح غلامی کے اندر یا ضمیر یہ غلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے, کلمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اسی طرح انہو کے اندر ہو ضمیر, یہ ہو ضمیر ان حرف کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی فعل کے ساتھ لگی ہوئی آ جائے گی, کبھی اسم کے ساتھ آ جائے گی, کبھی حرف کے ساتھ آ جائے گی. ضمیر متصل اسی طرح ہوتی ہیں, تو فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے تعریف کے اندر کلمے کا لفظ استعمال کیا جو کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اور ضمیر منفصل اسے کیا کہیں گے؟ جو الگ ہو کر آئے. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا انا زیدون, تو انا کیا ہو جائے گی؟ ضمیر منفصل ہو جائے گی, یہ الگ ہو کر آئی ہے. صحیح ہے. میں نے کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, اب یہ نحنو کیا ہے؟ یہ الگ ہو کر آ رہی ہے, تو یہ ضمیر منفصل ہے. صحیح. اسی طرح ایاک نعبد کے اندر ایاک جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے, یہ الگ ہو کر آ رہی ہے. صحیح. تو ضمیر دو قسم کی ہوگی, نمبر ایک متصل, نمبر دو منفصل. متصل کسے کہیں گے؟ جو کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور منفصل کسے کہیں گے؟ جو کلمے سے الگ ہو کر آئے. صحیح. اس کے بعد ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں, اس کو میں یہاں لکھتا ہوں, بلکہ ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں. صحیح ہے. اور ضمیر منفصل کی دو قسمیں. کیا نام ہے ان کے؟ ضمیر متصل کی تین قسموں کا نام ہے, نمبر ایک مرفوع متصل, نمبر دو منصوب متصل, اور نمبر تین مجرور متصل. اور ضمیر منفصل جیسے کہ ضمیر نمبر ایک مرفوع منفصل, اور نمبر دو منصوب منفصل. جو میں لکھوا رہا ہوں یہ آپ نے اپنے پاس لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. صحیح. تو ہمارے سامنے کتنی قسمیں آ گئی؟ کل 5 قسمیں آ گئی ضمیر کی. متصل کی 3 ہو گئی, منفصل کی 2 ہو گئی, کل 5 قسمیں ہو گئی. ضمیر مرفوع متصل یہ کہاں پر آئے گی؟ یہ فعل کے ساتھ آئے گی, فعل کے ساتھ آئے گی. صحیح. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ ضربت میں تو ضمیر. صحیح ہے. ضربنا میں نا ضمیر. صحیح ہے. ضربا اس کے اندر ہوا ضمیر. ضربت اس میں ہیا ضمیر. انشاءاللہ پڑھیں گے کون سے صیغے کے اندر کون سے ضمیر ہوتے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے. صحیح. تو ابھی ان صیغوں کے اندر ضربت میں تو ضمیر متصل ہے, ضربنا میں نا ضمیر متصل ہے, ضربہ کے اندر ہوا ضمیر متصل ہے, اور ضربت کے اندر ضربت. صحیح. ضربت کے اندر ہیا ضمیر متصل ہے. صحیح. اچھا, ضمیر منصوب متصل یہ کہاں پر آتی ہے؟ نمبر ایک یہ آئے گی آپ کا فعل کے ساتھ, فعل کے ساتھ آ کر مفعول بنے گی, مفعول بھی بنے گی. صحیح. اچھا, ضمیر مرفوع متصل یعنی کہ یہ والی جو ہے پہلی والی, یہ فعل کے ساتھ آئے گی اور فاعل بنے گی. کیا؟ فاعل بنے گی. صحیح. مرفوع متصل کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی. اور منصوب متصل کیا بنے گی؟ فعل کے ساتھ آ کر مفعول بھی بنے گی. صحیح. اور دوسری صورت یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ کر ان کا اسم بنے گی. صحیح.
جیسے کہ مثال کے طور پہ ضربنی، پہلی والی کی مثال دے رہا ہوں، اس کی پہلے والا جو لکھا ہے ضربنی. ابھی آخر میں یا ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل. یہ فعل کے ساتھ آئی ہے تو یہ کیا بنے گی؟ یا ضمیر مفعول بہ بنے گی. صحیح ہے. اسی طرح ضربنا، ضربنا، صحیح ہے. ایک ہے ضربنا، دو الگ الگ صیغہ ہیں یہ. مطلب یہ والا جو ہے نا ضربنا، اس کے اندر تو نا یہ با کے ساکن کے ساتھ ہے، یہ متکلم کا صیغہ ہے. اور یہ ضربنا، یہ جو ہے اس کے اندر ضربہ فعل ہے اور نا ضمیر، ضمیر منصوب متصل ہے. صحیح. اس میں ضمیر مرفوع متصل ہوا ضمیر ہے. صحیح. تو ضربنا کے اندر جو نا ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب متصل ہے. صحیح. اسی طرح انا اعطیناک الکوثر کے اندر انا کے ساتھ الف ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل. یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ رہی، جو ہم نے دوسرا پوائنٹ پڑھا ہے نا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اسی طرح اننی، اننی، اب یہ یا ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ رہی ہے. صحیح. تو یہ ہماری ضمیر منصوب متصل کی مثال اور تعریف وغیرہ ہو گئی. تیسرا ہے ہمارا ضمیر مجرور متصل. یہ بھی دو صورتوں میں آتی ہیں. نمبر ایک، حرف جر کے ساتھ آ کر مجرور بنتی ہیں، اور نمبر دو، اسم کے ساتھ آ کر مضاف الیہ بنتی ہیں. اب دیکھو اسم کے ساتھ آ کر مضاف الیہ بنتی ہے، اس کی مثال تو ہم نے پڑھ لی. کون سی مثال پڑھی ہے؟ غلامی، غلامہ، یہ مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں. حرف جر کی مثال انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں میں بھی، یہ با حرف جر ہے اور ہا ضمیر، ضمیر مجرور متصل ہے. اسی طرح لی، یہ لام حرف جر ہے اور یا ضمیر، ضمیر مجرور متصل ہے. صحیح. تو ضمیر مجرور متصل، مرفوع متصل، منصوب متصل، یہ ہمارے سامنے ضمیر متصل کی تین قسمیں آ گئیں. صحیح ہے. ان کو اچھی طرح یاد کرنا، یہ میں بھی خلاصہ لکھوا رہا ہوں میں انشاءاللہ. صحیح ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. جب ترکیب پڑھو گے تفصیل تو خلاصہ ایسا ہی ہوگا. صحیح ہے. جب ترکیب پڑھو گے تو خلاصہ ایسے ہی ہوگا، پھر تفصیل بھی پھر ویسے ہی ہوگی. تو ضمیر مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ یہ ضمیر فعل سے الگ ہو کے آتی ہے، جیسے کہ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم وغیرہ وغیرہ. یہ مرفوع منفصل ہوگی اور مجرور مرفوع منفصل ہوگی، اور مجرور اور منصوب منفصل کون سی ہوگی؟ ایاکا، ایانا، ایایا. صحیح ہے. ایاکما وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سامنے ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہیں، اور جو مرفوع منفصل وہ انا، نحن وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا خلاصہ ہے. کچھ بھی کر کے آپ نے یاد کرنا ہے، بھلے آپ کے ذہن میں کچھ باتیں نہ بھی بیٹھی ہوں، آپ نے پھر بھی یاد کرنا ہے ان کو نا. اپنے پاس ان کو اچھی طرح لکھ لو. تو یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی یہ ہمارے نحو ترکیب کورس کے سیزن 2 کی ویڈیو ہے، اور سیزن 2 کے اندر بقیہ یہ والے ٹاپک بھی ہیں: اسماء ستہ، ضمیر متصل، جملہ فعلیہ، ضمائر ڈبل اضافت، اور پھر آخر کے اندر تھوڑی سی مشق بھی ہے. صحیح. اگر آپ یہ سیزن لینا چاہتے ہیں تو ہم سے اس واٹس ایپ نمبر یا جی میل آئی ڈی کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں.